محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ہمارے دیگر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول النبی الأمی الہاشمی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في محكم كتابه ونتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله۔ سامعین محترم محترم، آپ کے سامنے دو تین دن سے اسی آیت کو سرنامہ کلام کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ میں نے گزارش کی ہے کہ اس محرم میں ہم کوشش کریں گے کہ اس آیت کے ذیل میں، چونکہ ہم مولا حسین کی مجلس سننے کے لیے آئے ہیں، تو وہ قرآن اور وہ اسلام جسے حسین بچا کے گیا ہے، ہم غور و فکر کریں کہ ہم قرآن کے کتنے قریب ہیں اور ہم اسلام کے کتنے قریب ہیں۔ قرآن کے کتنے قریب ہیں اور اسلام کے کتنے قریب ہیں، اور وہ قرآن جس سے ہماری قوم جو ہے وہ کچھ دور ہو گئی کہ آج طبیعتیں جو ہیں وہ قرآن کی طرف مائل نہیں ہوتی ہیں، تو دنیا کو بتایا جائے کہ اس قرآن کی عظمت کیا ہے۔ یہ اللہ نے بہترین کلام، بہترین کتاب جو دنیا میں نازل کی ہے، مل کے ایک دفعہ صلوات کر لیجیے۔ بارے دیگر بلند تر صلوات۔ یہ اسی طرح سے بچوں نے کرتے رہنا، ایک بڑا آدمی کھڑا ہو اور ان کو یا تو باہر بھیج دیں، وگرنہ یہ سارا ماحول خراب کریں گے۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ تو بارہ میرے بھائیو، قرآن کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے۔ یہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے ایک نصابی کتاب جو ہے وہ بھیجی ہے۔ اس کتاب کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ معصومین کے بہت سارے فرامین جو ہیں وہ قرآن کی اہمیت کو بتاتے ہیں۔ 5 حقوق ہیں قرآن کے، 5 حقوق جو مسلمان پہ واجب قرار دیے گئے ہیں۔ معصومین کی روایات کو دیکھیں تو 5 حقوق ہیں جو قرآن رکھتا ہے، اور ہر مومن کو چاہیے کہ اس کے وہ حقوق ادا کرے۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ ہر مسلمان، ہر مومن کو چاہیے کہ اس کے گھر میں نسخہ قرآن موجود ہو۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ قرآن مسلمان کے گھر میں موجود ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائی، یہ قرآن کوئی معمولی نسخہ نہیں ہے، یہ معمولی کتاب نہیں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اس دنیا میں، اس عرض پہ، اس مادر گیتی پر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ کوئی ایک انسان، کوئی ایک بشر، کوئی ایک ذی روح موجود نہ ہو، فرماتے ہیں اگر میں فقط کائنات میں فقط میں موجود ہوں، اگر میرے پاس نسخہ قرآن موجود ہو، مجھے ساری زندگی تنہائی کا احساس نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا نسخہ گھر میں ہونا چاہیے۔ اور یہ قرآن جسے ہم نے شاید کوئی معمولی کتاب سمجھ لیا ہے، یہ دنیا کی پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے اور آخرت کی پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جس گھر میں اشرار ہوں، جس گھر میں شیاطین ہوں، جس گھر میں جنات بصیرہ ڈال لیں، بعض دفعہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں فلاں چیز پڑی تھی اب ملتی نہیں ہے، یا فلاں چیز فلاں جگہ پہ رکھتے ہیں اور وہ وہاں سے غائب ہو کے کسی اور جگہ پہ چلی جاتی ہے۔
मासूम फरमाते हैं कि जिस घर में आसेब हो, लोगों को शक हो कि इस घर में जिन्नात का बसेरा है, वहाँ पे नुस्ख़ा कुरान को रख दो, अल्लाह उसके सदक़े में जिन्नात को दूर कर देगा। हम पीरों के पीछे भागते रहते हैं कि जनाब फलां पीर साहब को बुला लो, और फिर वो हज़ारों रुपये हमसे डिमांड करते हैं। एक नुस्ख़ा कुरान का रखो, कुरान से बड़ा पीर अल्लाह ने कोई नहीं बनाया। किताबी शक्ल में इससे बड़ा पीर अल्लाह ने दुनिया में नहीं भेजा। तो पहला हक़ ये है कि घर के अंदर नुस्ख़ा कुरान मौजूद होना चाहिए, ये पहला हक़ है कुरान। दूसरा हक़ मासूम इरशाद फरमाते हैं कुरान का ये है कि इंसान कुरान की तौक़ीर करता हो, कुरान की इज़्ज़त करता हो। एक तरफ से कोई और आवाज़ आ रही है और एक तरफ से कुरान की आवाज़ आ रही है, तो बंदे को चाहिए कि खामोश हो जाए, हर चीज़ को पुश्त कर दे मगर अल्लाह के कलाम को पुश्त ना करे। कुरान की इज़्ज़त करे, कुरान का एहतराम करे, कुरान की तौक़ीर करना ये कुरान का हक़ है। और हक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि याद रखो अल्लाह ने ये जो अजीम किताब भेजी है तो इसकी तौक़ीर तुम पे लाजिम करार दी है। और फिर फरमाते हैं याद रखो जो बंदा कुरान की तौक़ीर करता है दरअसल वो अल्लाह की तौक़ीर करता है, और जो कुरान की इज़्ज़त में कमी कर देता है दरअसल वो अल्लाह की इज़्ज़त में कमी कर देता है। तो पहला हक़ कुरान का ये है कि बंदे के घर में नुस्ख़ा कुरान मौजूद होना चाहिए। और दूसरा हक़ ये है कि बंदा उसकी तौक़ीर करे, बंदा उसकी इज़्ज़त करे। तीसरा हक़ ये है कि बंदा उस कुरान की तिलावत भी करे, उस कुरान को पढ़ने की कोशिश करे, वक्त मिले तो कुरान को उठा ले और कुरान की तिलावत करे। ये कुरान का हक़ है। एक एक लफ्ज़ के हरफ के ऊपर 10-10 नेकियां 10-10 नेकियां मिलती हैं, अजर कसीर मिलता है। फिर अगर आयात बंदा पढ़ना शुरू कर दे तो फिर उसका अजर अलहदा से है। हत्ता कि मैंने एक रिवायत में पढ़ा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम यानी एक एक हरफ का पढ़ने का अजर सवाब है, एक एक लफ्ज़ के पढ़ने का अजर व सवाब है, एक एक आयत के पढ़ने का अजर व सवाब है, और हर अलहदा सूरत के पढ़ने का अलग से अजर व सवाब बयान हुआ है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कुरान की जो सबसे छोटी सूरा है, सबसे छोटी सूरा सूरतुल कौसर है, बिस्मिल्लाह को छोड़ के 3 आयात पे मुश्तमिल है। तो जो सबसे छोटी सूरा है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मन क़रअहा फ़ी नवाफ़िलिही व फ़राइज़िही, फरमाते हैं जो बंदा अपनी वाजिब नमाजों में और मुस्तहब नमाजों में सूरतुल कौसर की तिलावत करता है, अल्लाह क़यामत के रोज़ उसको हौज़े कौसर से सराब कर देगा, कौसर का जाम अता करेगा। और फिर फरमाते हैं याद रखो जो एक दफ़ा हौज़े कौसर से सराब हो जाएगा सारी ज़िंदगी वो प्यासा नहीं हो सकता। कुरान की सूरतों को पढ़ना, कुरान की आयात की तिलावत करना हक़ है। फिर इमाम इरशाद फरमाते हैं कि याद रखो कि मामूल बनाओ कि कुरान की तरफ थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। फरमाते हैं याद रखो जो बंदा अपना दस्तूर बना ले, जो अपना तरीका बना ले कि रोज़ाना 10 आयात की तिलावत करे, अल्लाह उसका नाम गाफिलों से निकाल दिया करता है। और फिर फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा इससे बढ़कर 50 आयात की रोज़ाना तिलावत करे तो अल्लाह उसका नाम ज़ाकिरीन में से शुमार कर लिया करता है। कुरान की तिलावत करना, कुरान की तरफ तवज्जो करना। पहला हक़ ये है कि बंदा जो है वो कुरान का नुस्खा रखे। दूसरा हक़ क्या है कि बंदा उसकी तौक़ीर, उसका एहतराम, उसकी इज़्ज़त करे कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, ये खुदा की किताब है। उसके बाद तीसरा ये है कि बंदा उसकी तिलावत भी करे और तिलावत के साथ कोशिश करे कि कभी कुछ थोड़ा सा हिफ्ज़ भी कर ले। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के सामने मिलकर सलात पढ़िएगा। एक बंदा आया, कहने लगा कि मौला कुछ दिन से मेरे सीने में दर्द है, दिल में कुछ दर्द है, सीने में कुछ दर्द है। मासूम फरमाते हैं कि अगर तेरे सीने में दर्द है ना तो फिर कुरान को अपने दिल में महफूज कर, उसके सदक़े में अल्लाह तेरे दर्द को ठीक कर देगा। कुरान को महफूज कर अपने सीने में, जितना कर सकता है, 1 आयत रोज़ाना, 2 आयत, कुछ ना कुछ कुरान को हिफ्ज़ करने की बंदे को कोशिश करनी चाहिए।
اس کے بعد جو ایک حق ہے وہ ہے قرآن میں غور و فکر کرنا. اور میرے بھائیو، غور و فکر کرنا معمولی عبادت نہیں ہے. ہدایت کے جو منبع پیغمبر خدا نے دنیا میں چھوڑے، انی تارک فیکم الثقلین، حدیث ثقلین میں ارشاد فرمایا کیا؟ پہلی ہے کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب، اور دوسری پیغمبر کی اطرت، پیغمبر کی اہل بیت. یہ جو ہدایت کے منبع اللہ نے بحکم خدا پیغمبر خدا نے دنیا میں چھوڑے ہیں، اللہ کے قرآن میں بھی غور و فکر کرنا لازم ہے، اور ان ہستیوں کے کلام میں بھی غور و فکر کرنا لازم ہے. واجب قرار دیا گیا کہ قرآن کو کھولو اور سمجھو کہ خدا تم سے کیا بات کر. اور معصومین نے کیا فرمایا؟ پہلے تلاش کرو کہ معصومین کے فرامین کہاں سے ملتے ہیں، وہ کن کتابوں میں سے ملتے ہیں، اور پھر ان میں غور و فکر کرو. اور غور و فکر کرنا یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے. ہماری مجالس کی روش بھی وہ غور و فکر والی تو ہے ہی کوئی نہیں. غور و فکر ان مجالس میں، شعور ہماری مجالس میں عموماً تقسیم نہیں کیا جاتا معصومین کے فرامین کی طرف. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ کوئی خیبر کا تذکرہ کرے، جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذکر علی جن عبادت، مولا کا ذکر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. مولا علی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، مولا علی کا ذکر جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. مومن خوش ہوتے ہیں، لیکن فرامین پڑھیں تو مومن اتنے خوش نہیں ہوتے. کیا فرامین پڑھنا بھی عبادت ہے کہ نہیں؟ وہ بھی عبادت ہے نا، اس میں غور و فکر کرنا. چلیں، چونکہ خیبر کا تذکرہ آ گیا تو میں ایک بات جو ہے وہ میں کر دوں خیبر کی یا مولا کی جنگوں کی، پھر اس کے بعد میں اپنے مطلب کی طرف آؤں. میرے بھائیوں، مولا کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. خیبر کو پڑھنا چاہیے، مولا کی سخاوت کو پڑھنا چاہیے، مولا کی شجاعت کو پڑھنا چاہیے، مولا کی عبادت کو پڑھنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے. یہ عبادت خدا بن جاتی ہے. اور میرے بھائیوں، خیبر کو سنتے ہیں مومنین خوش بھی ہوتے ہیں. میں نے آج یہ کتاب میں معصوم کا فرمان پڑھا. ایک صحابی ہیں معصوم کے، ابو حمزہ شمالی، کہ جن کے نام سے آپ دعا سے بھی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، ان سے تعارف ہے آپ کو. جناب ابو حمزہ شمالی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا، کہنے لگے کہ مولا، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ مولا کی تلوار کے بارے میں اس کے کچھ فضائل بیان کریں. کہ مولا کی جو تلوار ذوالفقار ہے تو اس کے کچھ فضائل آپ بیان کریں. 2 جملے مولا نے ارشاد فرمائے کہ مولا کی تلوار کے بارے میں آپ جو ہے، چونکہ ذکر علی عبادت ہے، اس حوالے سے میں ایک جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مولا، آپ مولا کی تلوار کے بارے میں کچھ فضیلت اس کی بیان کر دیں. دیکھ کے ارشاد فرمایا تھا ابو حمزہ شمالی کہ مولا کی تلوار جو ہے وہ بڑی فضیلت والی تلوار ہے. یاد رکھ کہ علی کی تلوار کی یہ فضیلت ہے کہ دنیا میں جب یہ چلتی ہے تو جو بندہ اس کے مد مقابل آتا ہے، دنیا میں اس کو ماں باپ سے جدا کر دیتی ہے، آخرت میں اسے جنت سے جدا کر دیتی ہے. جو علی کے سامنے آگے کھڑا ہو جائے، فرار نہ کرے، تو دنیا میں اس کو ماں باپ سے جدا کر دیتی ہے، اور آخرت میں اس کو جنت سے جدا کر دیتی ہے. اس لیے کہ علی کی جب تلوار چلتی ہے تو وہ ہمیشہ حق کے لیے چلتی ہے. جب علی کی تلوار حق سے چلتی ہے تو وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. اب سوال یہ ہے کہ مولا کا ذکر کیا جائے، مولا کی شجاعت بیان کی جائے تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ جی، مولا علی کا تذکرہ ہوا ہے. اگر مولا کا کوئی فرمان پڑھا جائے تو یہ بھی مولا کا ذکر ہے کہ نہیں؟ وہ بھی تو ذکر ہے نا. اگر مولا کا فرمان پڑھا جائے تو وہ بھی مولا کا ذکر ہے. لیکن ہمیں اس طرف نہیں متوجہ کیا گیا. مولا کا ذکر عبادت ہے، بندے کہتے ہیں لو جی چنگی بلی عبادت ہوتی ہے، تو یہ فرامین درمیان میں لے کر آگے ہیں، یہ اسلام کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، یہ شریعت کی بات شروع ہو گئی ہیں. میرے بھائیوں، مولا کا ذکر بھی عبادت ہے اور مولا کے فرامین بھی عبادت بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ بھی ایک دفعہ بلند تر صلوات. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھو، مولا کے فرمان میں غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت بنتا ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ غور و فکر کرنا، قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنا، معصومین کے فرامین میں غور و فکر کرنا، اس کائنات کے آثار میں غور و فکر کرنا. فرماتے ہیں یاد رکھو جو بندہ
ایک لمحے کا غور و فکر کر لیتا ہے، اللہ اس کو 70 سال کی عبادتوں کا اجر عطا کرتا ہے۔ ایک لمحے کا جو غور و فکر کر لے معصوم کے فرمان میں تو 70 سال کی عبادتیں ملتی ہیں۔ ذکر بھی عبادت اور ان کے فرامین میں غور و فکر کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت بن جایا کرتا ہے۔ مگر کون آپ کو بتائے، کون آپ کو غور و فکر کی دعوت دے، کون آپ کو کہے کہ قرآن کو کھولو، کون آپ کو کہے کہ معصومین کے فرامین؟ وہ جنہوں نے بتایا تھا فرامین ان کو بھی نہیں آتے ہیں۔ اور یہ فطرت کا قانون ہے میرے بھائیو، یاد رکھیں، فطرت کا قانون ہے کہ کوئی بندہ آپ کو وہی کچھ دے سکتا ہے جو اس کے پاس ہوا کرتا ہے۔ اگر وہ کسی حوضے میں جاتا معصومین کے فرامین کو پڑھتا تو وہ آپ کے سامنے معصوم کے فرمان کو پڑھتا، لیکن وہ معصوم کے فرمان پڑھنے کے لیے کسی حوضے کی طرف نہیں جاتے، وہ اپنی سر پکی کرنے کے لیے کسی مغنی کے پاس جاتے۔ جو جس کے پاس ہے وہی وہ آپ کو دے سکتا ہے۔ معصومین کے فرامین کی طرف رجوع کریں۔ اور میں جہاں تک دیکھتا ہوں کہ جو بندہ، توجہ فرمائیے گا اس جملے کی طرف، جو بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے، خدا کے کلام کے قریب ہوتا ہے، معصوم کے قریب ہوتا ہے، معصوم کے کلام کے قریب ہوتا ہے، وہ پست ہوتا ہے تو اللہ اسے اعلیٰ کر دیا کرتا ہے، وہ ادنا ہوتا ہے تو خدا اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ اگر اس کا رخ جہنم کی طرف ہوتا ہے تو فرشتے اس کا رخ جنت کی طرف کر دیتے ہیں۔ معصوم کے کلام میں غور و فکر کرنا، اور جب اللہ کے کلام کی طرف، خدا کی طرف رجوع کریں گے تو پھر انسان کا مرتبہ اور مقام بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور اگر پشت کر دیں گے تو پھر اعلیٰ جو ہے وہ ادنا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ معصوم کے کلام کی طرف رجوع تمام فقہاء نے لکھا اور معصومین نے اپنے فرامین میں ارشاد فرمایا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ تجارت کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو چاہیے کہ دکان بعد میں کھولے، پہلے تجارت کے اصول سیکھے۔ قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ تولے تو کس طرح سے تولے، مال کتنا کھرا ہونا چاہیے، اس کا لین کیسا ہونا چاہیے اور اس کا دین کیسا ہونا چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تجارت کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ پہلے وہ ہمارے فرامین کی طرف رجوع کرے، وہ قرآن کی آیات کی طرف رجوع کرے، اور پھر معصوم نے کائنات کی قیمت کا میں کہتا ہوں کہ جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں یاد رکھو، جو بندہ ہمارے فرامین کی طرف رجوع کرتا ہے اور ان اصولوں کو مد نظر رکھ کے وہ تجارت کرتا ہے، دنیا کی نظر میں تجارت کرتا ہے، اللہ کی نظر میں عبادت کر رہا ہے۔ وہ تجارت بھی عبادت بنتی ہوئی نظر آتی ہے، اور میں حیران ہوں کہ معصوم کے پاس چلے جائیں تو تجارت عبادت بنتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جب ہم جیسے گناہ گاروں کے پاس آئیں تو ذکر حسین جیسی عبادت دنیا کی بدترین تجارت بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ 50 لاکھ طے کر کے آتے ہیں، 50 لاکھ کا ایک وقت میں ڈاکہ نہیں پڑتا۔ ہم آپ کو ذکر سنانے کے لیے آئے ہیں، 7 جگہوں پہ پڑھتے ہیں اور 50 لاکھ طے کر کے آتے ہیں، اور ہماری قوم جو ہے وہ کہتی ہے کہ لے کے جاؤ، راضی ہو کے جاؤ، خدا پڑھنے والوں کو بھی ہدایت عطا کرے، خدا بانیان کو بھی کچھ ہدایت کرے۔ ان کو کوئی بیوگان نظر نہیں آتی، ان کو کوئی سید زادیاں نظر نہیں آتی، ان کو کوئی یتیم بچے نظر نہیں آتے، پوری قوم کے پیسے جو ہیں وہ اس کو دے دیتے ہیں کہ جس کا جہل ابو جہل سے بھی زیادہ ہوا۔ نہ قرآن، نہ معصوم کا فرمان، نہ تفسیر بیان کرتے ہیں، نہ حدیث بیان کرتے ہیں، فقط اپنی رٹی رٹائی اور جعلی قسم کی باتیں ہیں۔ خدا ہم تمام کو سیرت معصومین کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ تو میرے بھائی یاد رکھیے گا، اسلام سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز کل میں نے بیان کی تھی کہ اس کے عقائد کی طرف رجوع کرنا پڑے کہ اسلام کے عقائد کیا ہیں۔ پہلے دور میں ہوا کرتا تھا، آج سے 1100-1200 سال پہلے جو ہمارے علماء تھے، شیخ صدوق ہیں، 300 حدیث کی کتابیں تحریر کی ہیں، شیخ مفید ہیں، اور پھر علماء متاخرین میں علامہ مجلسی تک آ جائے تو وہ ساری زندگی حدیث کے ساتھ ان کا کام ہوتا تھا۔
حدیثیں پڑھتے تھے، جمع کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اور جب کوئی عالم سمجھتا تھا نا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو وہ پھر ایک اپنا اعتقادیہ چھاپا کرتا تھا۔ آج بھی نجف کے مجتہدین، کن کے مجتہدین اپنے بڑھاپے میں ایک رسالہ نکالتے ہیں، اعتقاد النا، کہ ہم شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ایک عقیدہ بیان کرتے ہیں اور پھر اس کی تائید قرآن اور معصوم کے فرمان سے بیان کرتے ہیں، اعتقاد النا۔ اور علامہ مجلسی کا اعتقادیہ جو ہے اس کا نام ہے رسالہ لیلیہ، یعنی ایک رات میں چونکہ انہوں نے تحریر کیا کہ ہم شیعوں کے عقیدے کیا ہے، تو انہوں نے اس کا نام ہی چونکہ رات میں لکھی تو اس کا نام رکھا رسالہ لیلیہ۔ میں اس کا جو ہے پڑھ رہا تھا، ابتدائی صفحات کو میں نے پڑھا تو علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس رسالے میں اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ جو قرآن عقیدے بیان کرتا ہے، جو معصوم کے فرامین میں جو عقائد موجود ہیں، میں نے وہ عقیدے اس میں لکھے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن اور اہل بیت کے فرامین کے مطابق عقیدے لکھے ہیں، اور میں نے یہ عقیدے جو لکھے کوئی پسند کرے گا کوئی پسند نہیں کرے گا، فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو لکھ دیا ہے، اور میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، میں خدا کی پرواہ کرتا ہوں، مصطفیٰ کی پرواہ کرتا ہوں۔ ان کے فرامین کی طرف رجوع کریں کہ خدا کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ کہ بندے کا عقیدہ توحید صحیح ہونا چاہیے۔ اول الدین معرفت الجبار، مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کی ابتدا رب کی معرفت سے، اس خدا کی معرفت سے ہے۔ جانو کہ کوئی ہے کائنات کا پیدا کرنے والا جو اکیلا ہے، اور اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ معرفت، وہ معرفت کے لیے صوفیاء کے دروازوں پہ نہیں جانا ہے، معرفت کے لیے فلاسفہ کے دروازوں پہ نہیں جانا ہے، معرفت خدا کی حاصل کرنی ہے تو یا اللہ کے قرآن سے ملتی ہے یا 14 کے فرمان سے ملتی ہے۔ خدا کیسا ہے، اس خدا کے بارے میں معصوم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ میرے بھائیو، معرفت رکھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی بندہ معرفت نہیں رکھتا تو اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرتا۔ اگر جتنی خدا نے واجب قرار دی ہے، اگر انسان وہ معرفت نہیں رکھتا تو اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرتا۔ روایات میں ملتا ہے کہ ابلیس نے 6000 سال تک اللہ کی عبادت کی تھی، 6000 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، مگر معرفت نہیں رکھتا تھا۔ خدا نے ابلیس مردود کر دیا ہے، اور کوئی سچی خدا کی معرفت رکھ کے ایک ضربت لگاتا ہے، ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ معرفت رکھو اس خدا کی کہ وہ ہے کیسا، اور اس کے لیے محمد و آل محمد کے دروازے پہ آنا ہے کہ وہ تعارف کرائے کہ خدا کیسا ہے۔ معصوم جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں، سینکڑوں روایات اب میں پڑھ نہیں سکتا اپنے وقت میں، کہ جو معصوم نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہیں، ایسا آخر کے جس کے بعد میں کوئی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں یاد رکھو کہ وہ ایسی بلندی ہے کہ جس کو دیکھنے سے آنکھیں قاصر ہیں، جس کو سمجھنے سے عقلیں قاصر ہیں، جس کا حق تعریف بیان کرنے سے زبانیں قاصر ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جس کا حق عبادت ادا کرنے سے انسان کے اعضاء و جوارح قاصر ہیں، کوئی بندہ اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب دنیا کو خلق کیا نا تو اس کے ساتھ خدا نے بہت سارے فرشتے پیدا کیے، بہت سارے فرشتے اللہ نے پیدا کیے۔ کچھ فرشتوں کا کام ہے کہ وہ قیام کی حالت میں ہے تو ساری زندگی قیام کی حالت میں، کچھ اللہ نے خلق کیے رکوع کی حالت میں، وہ ساری جب سے پیدا ہوئے وہ رکوع میں جھکے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں اللہ نے ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں کہ جب سے پیدا ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، جھکے ہوئے ہیں خدا کے سامنے، جب سے خلق ہوئے ہیں خدا کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ یاد خدا میں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں،
خوف خدا سے لرزہ طاری ہے، جب سے پیدا ہوئے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہیں، معرفت خدا سے بدن پہ لرزہ طاری ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب سے پیدا ہوئے سجدے میں ہیں، اور کہتے ہیں کہ فقط محشر کے میدان میں ایک دفعہ اپنے سر کو اٹھائیں گے اور سر کو اٹھا کے کہیں گے ما عبدنا کا حق کا عبادت، اے میرے خدایا جو تیری عبادت کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے۔ اس خدا کی معرفت کے وہ ہے کیا ذات؟ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کائنات کا خالق ہے تو وہ ہے، کائنات کا رازق ہے تو وہ ہے، موت و حیات کا مالک ہے تو وہ ہے۔ ایسا عالم کہ جو کبھی علم سے جدا نہیں ہوتا۔ یہ معصوم کی روایت کے جملے میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ فقط عالم نہیں ماننا، ایسا عالم جو کبھی علم سے جدا نہیں ہوتا، ایسا حکیم جو کبھی حکمت سے جدا نہیں ہوتا، ایسا حی جو کبھی زندگی سے جدا نہیں ہوتا، ایسا قادر جو کبھی قدرت سے جدا نہیں ہوتا۔ اور معصوم اللہ کے علم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بھی عالم ہے اور اللہ بھی عالم ہے، فرماتے ہیں نہیں، یاد رکھو کہ اس نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا کہ جس کے سامنے تمہاری زمین ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہے، ارب ہا مخلوقات کو پیدا کیا، ارب ہا مخلوقات فضا میں پرواز کر رہی ہے، ارب ہا مخلوقات زمین پہ پیدل چل رہی ہے، ارب ہا مخلوقات سمندروں کے اندر تیر رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا اور اتنی زیادہ مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن قسم بخدا کوئی ایک ذرہ نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو جائے، اور کوئی ایک مکوڑا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اس نے نہیں لیا۔ کائنات کا خالق ہے تو وہ ہے، کائنات کا رازق ہے تو وہ ہے، فقط وہ خالق ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی خالق نہیں ہے، بھری کائنات کا خالق ہے۔ ہل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، ہے کوئی کائنات میں خالق جو تمہیں رزق دیتا ہو جو خدا کے سوا ہو؟ کوئی خالق نہیں ہے اللہ کے سوا۔ توحید معصوم بیان فرما رہے ہیں، خالق ہے تو وہ ہے۔ اور اس میں روایات، بہت بڑی دلچسپ روایات جو ہیں وہ آ جاتی ہیں کہ یہ اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں، یہ فقط محمد مصطفیٰ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ آدم کا بھی عقیدہ ہے، یہ نوح کا بھی عقیدہ ہے، یہ اسماعیل کا بھی عقیدہ ہے، یہ ابراہیم کا بھی عقیدہ ہے۔ نمرود نے خواب دیکھا، علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان پہ ظاہر ہوا ہے کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی اور چاند کی روشنی بھی ماند پڑ گئی، ایک ستارہ طلوع ہوا۔ نجومیوں کو بلایا کہ یہ ستارہ کیسا ہے؟ فرعون کی طرح بالکل اس کو بھی خواب آیا کہ یہ ستارہ کیسا ہے؟ نجومیوں نے کہا کہ تیرے بابل شہر میں ایک بچہ پیدا ہوگا، تیری حکومت کو ختم کر دے گا، یہ وہی ستارہ ہے۔ حکم ہوا کہ جتنی حاملہ عورتیں ہیں ان کو الگ کر لو، 10 عورتوں کے اوپر علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ایک ایک جاسوس کو بٹھایا گیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ بابل شہر سے نکلی اور وہ ایک غار کی طرف چلی گئی۔ جو بندے زیارات کے لیے گئے ہیں، نجف سے کربلا جب جاتے ہیں تو رستے میں حضرت کا مولد آتا اور وہ زیارت بھی کرواتے ہیں کہ یہ بابل شہر ہے، وہ دور نمرود کا وہاں پہ آثار ہیں اس کے محل کے، کہ وہ نمرود کا وہاں پہ محل تھا اور حضرت کی ولادت یہاں پہ، اب تو انہوں نے مکان بنا دیا ہے، اس وقت وہ غار تھا، یہاں پہ حضرت کی ولادت ہوتی ہے۔ ولادت ہوگی تو ماں ان کو چھوڑ کے بابل شہر میں آ گئی، شام کو سوچنے لگی کہ بچہ تو بھوکا ہوگا، پھر واپس گئی، اور جب واپس گئی ہیں کہ میں بچے کے لیے کچھ خوراک کا انتظام کروں، جب واپس گئی جا کے دیکھا کہ ابراہیم نے 2 انگلیاں منہ میں ڈال رکھی ہیں، ایک میں سے اللہ نے دودھ جاری کر دیا ہے، دوسرے میں سے شہد کو جاری کر دیا۔ کون رازق ہے جو پال رہا ہے ابراہیم؟ اور علامہ مجلسی روایت کو تحریر کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس اللہ کے پیدا کردہ دودھ اور اس شہد کا اثر یہ تھا کہ ابراہیم 1 مہینے میں اتنے بڑے ہو جاتے تھے جتنا بچہ 1 سال میں بڑا ہوتا ہے، بڑے ہو جاتے تھے۔
4-5 ماہ کے اندر روایت کہتی ہے کہ 4-5 سال کے بچے جتنے حضرت ابراہیم ہو گئے. یہ اللہ کا بندہ اللہ کی توحید کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والا. باقی واقعات تو آپ نے سنے ہوئے ہیں. پہلی دفعہ نمرود کے دربار میں آئے. 4-5 ماہ کے تھے مگر لگتے تھے جیسے 4-5 سال کا بچہ ہے. حضرت ابراہیم نمرود کے دربار میں تشریف لاتے ہیں. اب ان کے ساتھ ان کے محلے کے بڑے بوڑھے بھی ہیں. وہ جب دربار میں آئے دیکھا کہ تخت کے اوپر ایک بدصورت انسان بیٹھا ہوا. شکل بدصورت تھی, بوڑھا تھا, کالا تھا, رنگ کا کالا تھا اور بدصورت تھا. خود تو یہ بدصورت تھا مگر جو کام کرنے کے لیے بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں رکھے ہیں وہ پورے ملک سے تلاش کر کے لایا. بچے ہیں تو بڑے خوبصورت, یوں لگتا ہے کہ جیسے موتی چمک رہے ہیں. اگر کنیزیں رکھی ہیں, بچیاں ہیں کام کرنے کے لیے تو بڑی پیاری بچیاں, رنگ بھی جن کے صاف اور جو بڑی اچھی لگتی ہیں. بچے بھی بڑے پیارے اور بچیاں بھی. اور درمیان میں یہ بیٹھا ہوا ہے. یہ توحید کا بندہ, یہ خدا کا بندہ, یہ خدا کی توحید کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے. حضرت ابراہیم کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت وہ 4-5 ماہ کے ہیں, لگتے 4-5 سال کے تھے. دربار میں آئے تو سوال کرتے ہیں کہ یہ تخت پہ کون بیٹھا ہوا ہے. ایک دفعہ اس کو دیکھتے ہیں, ایک دفعہ ان بچوں اور بچیوں کو دیکھتے ہیں. یہ تخت پہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ سائیں بیٹھا ہوا ہے. ایک دفعہ مل کے سلوات پڑھ لیجیے. بارے دیگر بلندر صلوات. حضرت ابراہیم نے پوچھا, علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ یہ تخت پہ کون بیٹھا ہے, یہ بدصورت سا بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ سائیں بیٹھا ہوا ہے. پھر وہ دربار میں ان کنیزوں کو اور بچوں کو دیکھتے ہیں, بڑے خوبصورت ہیں. ادھر دیکھتے ہیں تو دل نہیں کرتا, ادھر دیکھتے ہیں تو نگاہ ہٹانے کو دل نہیں چاہتا. حضرت ابراہیم نے توحید کو ثابت کرنے کے لیے ادھر دیکھا بدصورت, ادھر دیکھے کہ بچے بچیاں خوبصورت ہیں. دیکھ کے توحید کا پہلا جملہ کہا کہ یہ تمہارا خالق کیسا ہے کہ مخلوق تو خوبصورت پیدا کر لیا ہے, خود بدصورت کا بدصورت رہے. اگر جسم والا ہی اللہ ماننا ہے تو کوئی شکل تو اچھی کر لے, کوئی میک اپ تو کر کے آئے نا. تو یہ کیسا اللہ ہے؟ تو میرے بھائیو یاد رکھیے کہ خالق کو ماننا ہے اس طرح سے جیسے محمد و آل محمد نے تعارف کرنا کہ عالم ہے تو ایسا جس سے علم جدا نہیں ہوتا, قادر ہے تو ایسا جس سے قدرت جدا نہیں ہوتی, اور باقی صفات کو بھی دیکھا جائے تو وہ اس سے جدا نہیں ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ کائنات کا خالق یہ ہے, اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اس کے سوا کائنات میں کوئی خالق نہیں ہے, اس کے سوا کائنات میں کوئی رازق نہیں ہے, اس کے سوا زندگی دینے والا کوئی نہیں ہے, اس کے علاوہ موت دینے والا کوئی نہیں ہے. اور پھر دو عقیدے جو بتائے گئے, لا معبود الا اللہ الا ہوا, اس کے سوا کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے. لا مسجود الا ہوا, اس کے سوا لائق سجدہ بھی کائنات میں نہیں. اور آخری عقیدہ یہ بیان کیا گیا کہ اس کے سوا کائنات میں رب کوئی نہیں ہے. میں روایات وقت نہیں ہے میرے پاس, میں ساری نہیں پڑھ سکتا, میں ان کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور میرے بھائیو, اللہ کو رب ماننا, کائنات کا واحد رب ماننا, رب مطلق خدا کو ماننا, یہ وہ عقیدہ ہے. عالم زر کا عقیدہ بھی یہی ہے. قبلہ صاحب تشریف فرمائے, آپ نے عالم زر کا میثاق یہی ہے, دنیا میں محمد مصطفیٰ کا بتایا ہوا عقیدہ یہی ہے, قبر میں پوچھے ہوئے سوال کا جواب یہی ہے, اور قیامت میں جو جنت تک پہنچا دے وہ عقیدہ یہی ہے. ناصرت و سلامتی علماء حق بلند تر صلوات. کوئی نہیں ہے اس کے سوا جو خلق کرتا ہو, کوئی نہیں ہے اس کے سوا جو رزق دیتا ہو, کوئی نہیں ہے اس کے سوا جو رب ہے, اور کوئی نہیں ہے اس کے سوا جو شفا دیتا ہو. ڈاکٹر شفا نہیں دیتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام حلیۃ المتقین میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ امام کے پاس ان کا ایک چاہنے والا ایک شیعہ آیا, کہنے لگا کہ مولا ہمارے علاقے میں بعض طبیب ہیں, بڑے اچھے طبیب ہیں, مگر وہ مسلمان نہیں ہے, کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے, آپ ارشاد فرمائیں کیا ان کے پاس علاج معالجے کے لیے جا سکتے ہیں؟ آج بھی تو یہی ہے نا کہ جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں اس کو انگلینڈ میں لے جاؤ, وہاں سے ٹھیک ہو کے آ جائے.
نیت اچھی ہو تو ٹھیک ہو کے آ جاتے ہیں، خزانے لوٹ کے گئے ہوں تو پھر وہاں سے بھی ٹھیک ہو کے نہیں آتے۔ تو وہاں کے وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر زیادہ پڑھے لکھے ہیں، تو معصوم سے لٹا کے بولا یہ ہمارے علاقے میں بعض طبیب ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، طبیب بڑے اچھے ہیں، کیا ان سے علاج کرا سکتے ہیں؟ معصوم نے فرمایا کہ ان کے پاس جا سکتے ہو، ان سے علاج کروا سکتے ہو، مگر شرط فقط یہ ہے کہ جب اس کے پاس علاج کے لیے جائے تو تیرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دوا دینا اس یہودی کا کام ہے، شفا دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ کائنات کے پالنے والا عقیدہ توحید بنیاد ہے، اصل الاصول ہے عقیدہ توحید۔ اگر یہ عقیدہ ٹھیک ہوگا، اگر لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھا ہے تو پھر تیرا محمد الرسول اللہ بھی قبول ہو جائے گا اور تیرا علی ولی اللہ بھی قبول ہو جائے گا۔ بس میرے بھائیوں، اسلام کو بچانے کے لیے ان ہستیوں نے بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ روایات کہتی ہیں کہ جب مولا تیاری کرنے لگے ہیں نا تو بہت سارے لوگ مولا حسین کو روکنے کے لیے آئے ہیں، ان میں سے بعض اچھی نیت کے ساتھ بھی آئے ہیں۔ روکنے والوں میں کچھ مرد ہیں اور کچھ مستورات۔ بس دو مستورات کا مختصر سا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مستور جو مولا حسین کو روکنے کے لیے آئی ہیں وہ مولا حسین کی پھوپھی مولا علی کی بہن جناب ام ہانی۔ روایت کہتی ہے کہ ضعیفی کا عالم ہے، آنکھوں کی بینائی کچھ متاثر ہے، جب سنا نا کہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے تو جناب ام ہانی آئی اور جب دیکھا تو آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ روایت کہتی ہے آگے آئی ہیں اور آگے کہا کہ میرا لال حسین، میں نے سنا ہے کہ تو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے جانا چاہتا ہے، میں اتنا کہوں گی کہ اگر کچھ دن انتظار کر سکتا ہے تو انتظار کر لے، اگر کچھ دن انتظار کر سکتا ہے تو انتظار کر لے۔ احترام کیا، محبت سے بٹھایا اور کہا کہ میری پھوپھی جان آپ کیوں کہتی ہیں کہ انتظار کر لوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے آل محمد کے گھرانے میں یہ دستور دیکھا ہے کہ جب بھی اس گھر سے کوئی میت اٹھتی ہے جنات کی مستورات کا نوحہ میں سنتی ہوں، جنات کی مستورات نوحہ کرتی ہیں اور میں ان کو سنتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ میں نے جب پیغمبر خدا کا جنازہ اٹھا تھا تو میں نے جنات کی مستورات کے نوحے کو سنا تھا، جب جناب سیدہ کا جنازہ اٹھا تھا تب بھی میں نے ان کے بین سنے تھے، جب تیرے بابا علی کا جنازہ اٹھا تھا، جب تیرے بھیا حسن کا جنازہ اٹھا تھا تو میں نے جنات کی مستورات کے بین سنے تھے، میں نے ان کے نوحے سنے تھے، لیکن حسین میرا دل دہل رہا ہے اس لیے کہ پتہ نہیں تو کائنات کا کیسا مظلوم ہے۔ وہ جب میتیں اٹھی تھی، جب جنازے اٹھے تھے تو انہوں نے بیان کیے تھے آج تیرے چلنے کا سن کے بیان کر رہے ہیں، پتہ نہیں تو کائنات کا کیسا مظلوم ہے۔ مسئلہ دارو، میں یہی کہوں گا کہ اے میری آقا زیادی، آپ نے سچ سمجھا ہے کہ کائنات کا کیسا مظلوم ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا مظلوم یہ میرا مولا حسین ہے، اس لیے کہ جب ان ہستیوں کا جنازہ اٹھا تھا تو انہوں نے بیان کیے تھے، مگر یہ کائنات کا سب سے بڑا مظلوم ہے، یہ فقط شہید نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے لاشے سے مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑا دیے جائیں گے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔